لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آج کل نا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ترقی کر رہا ہے نا، اس ترقی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، یقیناً فائدے ہیں، ہم بھی اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بلوٹوتھ ریکارڈ کر رہا ہے. میں جہاز میں اڑ کے زیمبیا پہنچ گیا. یہ اگر ٹیکنالوجی نے ترقی نہ کی ہوتی تو میں ابھی کراچی سے کوئٹہ بھی نہ پہنچا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یا کشتی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے زیمبیا آنے کے لیے، اور جب تک میں پہنچتا تو میرے بچے بڑے ہو چکے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو ابھی چھوڑو، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو یہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن پتہ ہے جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس نعمت کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تکبر غریبوں میں ہوتا ہے یا دولت مندوں میں ہوتا ہے؟ بولو. اچھا، نعمت غربت ہے یا دولت؟ بول، یہ ان کو بولنا پڑے گا. یہ تو غربت نعمت ہے یا دولت نعمت ہے؟ ابے دولت نعمت ہے نا. اگر غربت نعمت ہوتی تو تم سب زیمبیا غریب بننے کے لیے آئے ہو کیا؟ یہاں پہ پیسہ کمانے آئے ہو نا. دولت نعمت ہے، غربت کیا ہے؟ آزمائش. بیماری نعمت ہے یا صحت نعمت ہے؟ صحت. عہدہ نہ ہونا نعمت ہے یا کوئی عہدے کا ہونا نعمت ہے؟ عہدے کا ہونا نعمت. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تکبر غریبوں میں ہوتا ہے یا مالداروں میں ہوتا ہے؟ مالداروں میں. تکبر بیماروں میں ہوتا ہے یا صحت مندوں میں ہوتا ہے؟ صحت مندوں میں ہوتا ہے نا. تکبر ماتحتوں میں ہوتا ہے یا باس میں ہوتا ہے؟ اکڑ کے کون چلتا ہے؟ جو ملازم ہے، چپڑاسی، یا وہ جو باس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہر وقت میٹر شارٹ رہتا ہے نا. ابے ناک پہ مکھی کون بٹھا کے رکھتا ہے؟ تم لوگ کو ناک کی مکھی کا ہی نہیں پتا، کراچی والوں کو پتا ہے. یہ باس کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے. باس کا موڈ چیک کرنا پڑتا ہے. باس نہیں دیکھتا میرے جو ماتحت ہیں، امپلائیز ہیں، ان کا موڈ کیسا چل رہا ہے آج. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے باس کا موڈ آج کیسا ہے. تکبر باس میں ہوتا ہے حالانکہ عہدہ نعمت ہے. تکبر مالداروں میں ہوتا ہے حالانکہ عہدہ نعمت ہے. اور تکبر صحت مندوں میں ہوتا ہے حالانکہ صحت ایک نعمت ہے. تو پتا چلا نعمت کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے. جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ تکبر. دیکھو، جب بھی ڈاکٹر، ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کو کوئی اچھی میڈیسن دے گا جو آپ کے لیے نعمت ہوگی اور آپ کا علاج کرے گی، تو اس میڈیسن کے بارے میں بتائے گا یہ آپ کی بوسٹر کا کام دے گی، لیکن کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ جم جاتے ہو صحت بنانے کے لیے، مسل بنانے کے لیے، بہترین، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اگر اس کے ساتھ ڈائٹ اچھی نہیں ہوئی تو جتنے ہیں اس سے بھی جاؤ گے آپ. بیلنس ہی ختم ہو جائے گا آپ کے اندر. بیلنس ایک بہت ٹرم ہے ہماری، کبھی اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں تو بتاؤں گا بیلنس کا مطلب کیا ہے. بیلنس ایک لفظ ہے، یاد کر لو بیلنس. کیونکہ میرے پاس بہت باریک باریک لڑکے آتے ہیں، بہت دبلے دبلے، کرتا اتارے تو ایکس رے نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، اور باتیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم 4 شادیاں کریں گے. تو ان کو میں کہتا ہوں آپ میں بیلنس، بولو پہلے بیلنس ہو. تو آپ جب بھی کوئی ہائی ڈوز لیتے ہیں، جب بھی کوئی طاقت کی آپ دوائیں زیادہ کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں گردے پہ افیکٹ کرے گی. پین کلر کھاتے ہیں ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں، گردے پہ افیکٹ کرے گی. لہذا ڈاکٹر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. پانی کا استعمال بڑھا دے تاکہ گردے کڈنی آپ کے واش ہوتے رہے. جم جا رہے ہیں مسل بنیں گے، لیکن ڈائٹ میں پروٹین کو کا اضافہ کر دے. کارب کو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے بھائی؟ کارب کم کریں. تو جو بھی بوسٹر، جب آپ ہائی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں بہت زیادہ پاورفل، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اچھے جراثیم کی تو ایسی کی تیسی کرے گی، لیکن یہ آپ کے برے جراثیم کو تو مارے گی، اچھے جرمز کو بھی مارے گی. ساتھ میں کوئی ملٹی وٹامن کوئی ٹیب لے لیں یا کوئی سیرپ لے لیں، بہت ساری چیزوں کے سائیڈ افیکٹ. یہ دوا ایسی ہے جگر کو اثر ڈالے گی، ساتھ میں کوئی جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیور کی پاور کے لیے بھی کوئی الگ سے چیز کھاتے رہے آپ. جب بھی کوئی چیز لی جائے جو آپ کے لیے نعمت ہو
تو اس کے سائیڈ افیکٹ دوا پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اس سے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ کیا جائے گا. تو خوب سمجھ لو جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, نعمتوں میں عام طور پر 3 نعمتیں, دولت, 4 نعمتیں آپ اس میں چوتھی بھی شامل کر لیں, دولت, شہرت, صحت اور منصب. منصب کا مطلب دادا ہو آپ علاقے کے, آپ کی بات سنی جاتی ہے. شہرت کا مطلب مشہور ہو آپ. صحت کا مطلب طاقتور ہو آپ. دولت, صحت, منصب اور شہرت, تو یہ 4 چیزیں جب بھی انسان کے پاس آتی ہیں, اور انہی 4 میں انسان ترقی کرتا ہے, انہی 4 میں انسان ترقی کرتا ہے. ان 4 نعمتوں کی وجہ سے, یہ بڑی نعمتیں ہیں, لیکن ان 4 نعمتوں کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ تکبر. اور ایک نعمت ایسی ہے کہ وہ ان سب پہ بھاری ہے, لیکن اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے, وہ ہے علم. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ نالج, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو, نالج ایسی چیز ہے جب انسان کے پاس صحت آتی ہے تو بھی کبر پیدا ہوتا ہے, بیماروں کو حقارت سے دیکھتا ہے, محلے میں جب چلتا ہے ویسے لگتا ہے محلے کا دادا آ رہا ہے, اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو کیسے ٹٹرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا, اسے آرام سے بیٹھا ہوا. شیر کو دیکھ لو جنگل میں, ابھی ہم نے جو شیر دیکھا نا 7 بیویاں تھی جس کی, وہ تھوڑا ایجڈ لگ رہا تھا. وہ جب جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے نا, بھینسا ملا نہیں ان کو, میت سے واپس آ رہے تھے, ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میت سے آ رہے ہیں, ایسے وہ لٹکے ہوئے ان کے. تو وہ 7 ان کی وائفز آگے آگے اور یہ ببر شیر پیچھے پیچھے. یہ چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گیا, ایسا ہی تھا نا ظاہر پر, یہ بیٹھ گیا. وہ آگے جاتے جاتے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہسبینڈ پیچھے ایک ایک کر کے وہ بھی بیٹھ گئی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے کہا کہ اب ان شیرنیوں کے بیوہ ہونے کے دن قریب آ گئے. یہ تھک گیا بیچارہ. تکبر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم. تو صحت جاتی ہے, تکبر جاتا ہے. بیماروں میں کبر نہیں ہوتا, بیمار تو ہائے 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 کر رہا ہوتا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. غریب میں تکبر نہیں ہوتا, اگر ہو تو بہت بڑا جرم ہے ہی نہیں کچھ جیب میں تکبر کے لیے. کیا خیال ہے؟ ادھار لے کے چیزیں لی ہوئی ہوتی ہیں اس بیچارے نے, مکان کا کرایہ دینے کے لیے پڑوسیوں سے ادھار لے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نعمتیں ہیں ان میں تکبر زیادہ, یعنی ان کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ کبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. لیکن ان 4 نعمتوں پہ جو سب سے بھاری نعمت ہے نا وہ ہے علم, چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں کو بھی اللہ نے نالج دی تھی زیادہ, دنیا کی نالج, ان کے اندر پیغمبروں کی مخالفت کا جذبہ زیادہ تھا. کیوں؟ فرحوا بما عندهم من العلم, قرآن کے الفاظ ہیں جب پیغمبر ان کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کے آتے تھے تو اللہ کہتے جو ان کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس کی نالج تھی, اس نالج کی وجہ سے وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگتے تھے, تکبر کرنے لگتے تھے. کیا مطلب؟ وہ پیغمبروں کو تانا دیتے تھے ہمیں یہ بھی آتا ہے اور آپ کو یہ نہیں آتا, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا. جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے پاس ایک ٹیکنالوجی تھی, وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑے یا کوئی مشینیں اس دور میں ایجاد کی ہوں گی, ان کو تراش خراش کر کے نا پوری ایک محل, شاہی محل تیار کر لیا کرتے تھے اندر. آپ بتاؤ یہ آسان کام تھا کیا؟ احرام مصر آج آپ کے سامنے ہے, اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی دیواروں کو بغیر جوڑ کی دیواریں کون سی کرینوں کی مدد سے اٹھا کے پہاڑوں پہ نصب کی ہے, اور کون سا مسالہ اور میٹیریل اس میں یوز کیا ہے کہ 4000 سال گزر گئے اور وہ دیواریں اب تک بوسیدہ نہیں ہوئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے مجھے ایک بہت بڑے ڈینٹسٹ نے بتایا کہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے دانتوں میں. روٹ کنال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ دانتوں کی جو نسوں کو کاٹ کے وہ سونے کی جو تاریں ہوتی تھی ان کے ذریعے روٹ کنال ہوتا تھا. تو اس دور میں بھی آج سے 4000 سال پہلے ڈینٹسٹ نے اتنی ترقی کر لی تھی
کہ وہ دانتوں کا روٹ کنال کیا کرتے تھے، کیونکہ فرعونیوں کے بارے میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ یہ کہ ان کمبختوں کو دانت صاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، ان میں سے ہر دوسرا آدمی دانتوں کی بیماری میں مبتلا تھا. تو دانتوں کے بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹروں نے بھی ترقی کی ہے. جس علاقے میں جو مرض زیادہ ہوگا وہاں اسی کے ڈاکٹر حکیم پیدا ہوں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بیماری زیادہ ہوگی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، اس علم کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی توہین کرتے. یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا، ہمیں تو بزنس کرنا آتا ہے، آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. حالانکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے. پیغمبروں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ نالج بھی اس نے تمہیں دی ہے، یہ دماغ جس کے ذریعے تم نالج حاصل کرتے ہو یہ دماغ بھی اس نے تمہیں دیا ہے. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے، وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرو. یہ کمبخت جو نالج ان کو بھیک میں ملی، جو دماغ ان کو بھیک میں ملا، جو آنکھیں ان کو بھیک میں ملی، جو کان ان کو بھیک میں ملے، یہ کمبخت تکبر میں آ کے اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا. کہہ رہے ہم نے، ہمارا دماغ ہے جو ہم نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہے جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. پیغمبر ان کو بتاتے تھے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان ہم نے بنائی ہے، یہ ہونٹ ہم نے بنائے ہیں، یہ کان ہم نے بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہم نے بنائے ہیں، یہ جوائنٹ ہم نے فکس کیے ہیں. آسمان سے بارشیں ہم برساتے ہیں، زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں. فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تراور درخت ہم بناتے ہیں. اور سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے کیسے کیسے مختلف قسم کے نباتات اور رنگ برنگے پھول بوٹے اور کتنے لاکھوں قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ بیج میں سارے سافٹ ویئر ہم نے سالو کیے، ان میں سے کوئی بھی کام تم نے نہیں کیا. اب اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو، مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو، کراچی سے جہاز اڑتا ہے اور 10 گھنٹے میں جناب زامبیا پہنچ جاتا ہے، اور جہاز اڑتا ہے اور ہواؤں میں لیتا ہوا تمہیں امریکہ اور ٹورنٹو اور کینیڈا پہنچا دیتا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس لوہے کو خدا نے زمین میں اتارا ہے. جس لوہے سے تم نے بحری جہاز بنائے، جس لوہے سے تم نے ہوائی جہاز بنائے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا جو ہواؤں جہازوں کو لے کر اڑتی ہے. سخر لکم البحر، یہ پانی میں بڑے بڑے جہازوں کو لے کے چلنے کی طاقت ہم نے رکھی ہے. ارشمیدس کا جو لا ہے کہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے، یہ لا ہم نے بنایا، ارشمیدس نے نہیں بنایا. ارشمیدس نے تو صرف بتایا ہے، بنانے والا تو اللہ ہے. یہ گریویٹی کا جو لا ہے یہ نیوٹن نے بتایا ہے، بنایا اللہ نے ہے. جو نیوٹن بتانے والا ہے اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو سارے دعائیں دیتے ہو. جو لا بنانے والا خدا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بار ہے، اس خدا کو تم بھول کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ہے پیغمبروں کا پیغام. لیکن انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے پیغمبروں کے پیغام کو بھول جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتا ہے. تو پیغمبر ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور پیغمبر کے وارثین بتاتے ہیں بھائی دنیا میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا رشتہ گاڈ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے. اس علم میں اور اس دولت میں، اس صحت میں اور اس منصب میں پڑھ کر تم اللہ کو مت بھول جانا، کیونکہ تم سے پہلے شیطان یہ کام کر چکا ہے. قوم عاد اور قوم سمود یہ کام کر چکی ہے اور قوم فرعون یہ کام کر چکے. فرعون کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا. فرعون کے پاس صرف علم نہیں تھا، فرعون کے پاس ترقی بھی تھی، موسیٰ کے پاس ترقی نہیں تھی. فرعون حضرت موسیٰ کو تانے دیتا تھا هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے پاس نہر ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آج بھی لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ جناب خلاؤں میں سیارے بھیج رہے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ تو کرپشن سے جان نہیں چھڑا پا رہا. آج ہمیں یہ تانے ملتے ہیں. مولویوں کو کیا آتا ہے؟ علماء کو کیا آتا ہے؟ اسلام نے کون سا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دی ہے؟
بھائی اسلام آنے کے بعد ہی ترقی ہوئی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، نہ بھی ہوتی ترقی، پیغمبروں کی دعوت کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں پڑھ کے خدا کو تم نے بھولنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔